میں نے اپنی بساط کے مطابق قرآن کی ایک آیت پڑھی، حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پڑھا۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ تعالی دونوں پر مختصر الفاظ و انداز میں آپ کے سامنے کچھ گوشت گزار کراؤں گا۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے موت کا بھی ذکر فرمایا ہے اور زندگی کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ہم اگر غور کریں تو دیکھیں گے کہ اللہ نے اس ایک آیت کے اندر اس چیز کا بھی ذکر فرمایا جس کے لیے ہم مرتے ہیں اور وہ چیز زندگی ہے، اور اس چیز کا بھی ذکر فرمایا جس سے ہم بھاگتے ہیں اور وہ چیز موت ہے۔ لیکن انداز بیان الفاظ کی ترتیب پہ آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ موت کا ذکر پہلے فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات، اور زندگی کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ حالانکہ ہم آپ بظاہر اپنے انسانی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انسان پہلے زندہ ہوتا ہے پھر جا کر مرتا ہے، لیکن اللہ نے پہلے زندگی کو نہیں بیان فرمایا بلکہ پہلے موت کو بیان فرمایا اور موت کے بعد زندگی کو بیان فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان زندگی پانے کے بعد اپنے جسم میں طاقت و قوت کو محسوس کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہونے والا اپنے جسم کو تناور بنا لینے کے بعد موت سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر طرح طرح کی عیاری، مکاری اور گناہوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کے ذہن کو موت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پہلے موت کو بیان فرمایا تاکہ بندہ مومن یہ سمجھ جائے کہ زندگی ملی ہے لیکن اس زندگی کے بعد مرنا ہے۔ جس کے ذہن میں موت ہوگی تو وہ کسی طرح کے گناہ کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچاتا نظر آئے، لیکن جس کے ذہن سے موت نکل جائے گی تو پھر وہ کبر اور غرور کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے پہلے موت کو بیان فرمایا پھر زندگی کو بیان فرمایا۔ اب اس موت اور زندگی کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اس مقصد کو آپ بعد میں سنیں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ غور کیجیے، مرتا کون ہے؟ ہمارے باپ مر گئے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، بچہ پیدا آپ کے گھر میں ہوا، شادی آپ کے بھائی کی ہو رہی ہے، دستار بندی آپ کے دوست کے سر پہ سجائی جا رہی ہے، لیکن ان تمام مواقع پر میلاد ہم اپنا یا اپنے والد کا نہیں، اپنے دوست یا اپنے بھائی کا نہیں، بلکہ اگر میلاد مناتے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کی میلاد مناتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ فنکشن ہمارے گھر میں، بچہ پیدا ہو ہمارے گھر میں، کسی کا انتقال ہو ہمارے گھر سے، شادی ہمارے گھر میں، دستار بندی ہمارے گھر میں، لیکن جب میلاد سجانے کی باری آئی تو ہم نے اپنے گھر کے کسی فرد کی میلاد نہ بنائی
میلاد منایا تو آمنہ کے لال کا منایا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جب آپ غور کریں گے تو حدیث قدسی آپ کو جواب دیتی نظر آئے گی۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ کی عظمت و رفعت کو ظاہر کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے کا اگر وجود ہے تو نبی کی عظمت و رفعت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ خواہ ہمارے سامنے کوئی بھی معاملہ پیش آئے، ہم اس مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں جس مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ عبدالعلیم عاصی غازی پوری یوں رقم تراز ہے کہ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ۔ جو شے، کسی شے کے بارے میں آپ نے مقید نہیں فرمایا کہ گھر میں شادی آئے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھو، بچہ پیدا ہو تو مصطفیٰ پہ درود پڑھو، بلکہ مطلقاً ارشاد فرمایا کہ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ۔ ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ اور آج سے تقریباً 40 دن قبل آپ کے درمیان سے ایک صاحب ایمان رخصت ہو گئے۔ آپ غور کریں کہ یہ زندگی اور موت کا وجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ حضور تاج الشریعہ، کون تاج الشریعہ؟ جو مفتی اعظم کا پرتو ہے، حضور اعلیٰ حضرت کا عکس جمیل ہے۔ آپ غور کریں گے جب حضور تاج الشریعہ کی شاعری کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ حضور تاج الشریعہ کی شاعری اعلیٰ حضرت کے کسی شعر کی ترجمانی کرتی نظر آ رہی ہے، اور جب اعلیٰ حضرت کے اشعار کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر قرآن کے کسی نہ کسی آیت یا حدیث کے کسی نہ کسی ٹکڑے کی ترجمانی کرتا نظر آ رہا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ اور انہی اشعار کی ترجمانی کرتے ہوئے حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ حضور سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کس چیز کی زیارت کر لی؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے قبر کی زیارت کر لی۔ آپ دیکھیں کہ آج قبر کی زیارت کرنے کے لیے اگر آپ حج کے موقع سے جائیں تو تقریباً 4 لاکھ روپے خرچ کرنے ہوں گے، عمرہ کرنے جائیں تو لگ بھگ 1 لاکھ روپے خرچ کرنا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جاتا وہی ہے جس کی قسمت نے مدینے کا سفر لکھا ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، مصطفیٰ نے اپنے قبر کی زیارت کرنے والوں کے لیے جنت کے وجود کا مژدہ سنا دیا، لیکن قبر کی منزل وہ ہے کہ قبر میں پیارے مصطفیٰ کی زیارت کرائی جاتی ہے، مدینے میں روضے کی زیارت ہوتی ہے، لیکن قبر میں صاحب مزار کی زیارت
لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں۔ اور حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آپ غور کریں حضور تاج الشریعہ کیا کہہ رہے ہیں؟ داغ عشق نبی لے چلو قبر میں۔ آپ نے علماء کی بیانی سنا ہے کہ جب ہم کسی کو قبر کی کالی کوٹھری کے حوالے کر دیتے ہیں، قبر میں نکیرین آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑ کر جگاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے مرنے والے بتا تیرا رب کون ہے؟ مرنے والا بندہ اپنی طرف سے جواب دے دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ رب کی وحدانیت کا اور رب کے معبود ہونے کا اعلان و اقرار کرنے کے بعد فرشتے اسے خوشخبری نہیں سناتے، مژدہ نہیں سناتے کہ تمہارے لیے جنت کا لباس لایا گیا ہے، جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا، بلکہ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ مرنے والا جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، میں دنیا میں مذہب اسلام پہ کاربند تھا، مذہب اسلام پہ عمل کرتا تھا۔ اس جواب کو سننے کے بعد بھی فرشتے خوشخبری نہیں سناتے، مژدہ جاں فضا نہیں سناتے، بلکہ تیسرا سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی شان حاضر رجل، اے مرنے والے بتا اس باعظمت مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ اب اگر مرنے والا عاشق نبی ہوگا، عشق نبی کا داغ اس کی پیشانی میں ہوگا، مصطفیٰ کی زیارت کرے گا، ببانگے دہل اعلان کرے گا، اے فرشتوں آپ یہ پوچھتے ہو کہ میرے سامنے کس جلوہ زیبا کی زیارت کرائی جا رہی ہے؟ یہی تو وہ میرے آقا ہیں جن کو دیکھے بغیر میں دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ میرے آقا ہیں۔ جب مرنے والا یہ جواب دے دے گا کہ یہ میرے آقا ہیں، مدنی تاجدار ہیں، مدینے کے سرکار ہیں، عاطف غیب سے آواز آئے گی اے فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھانا بچھاؤ، اسے جنتی لباس پہناؤ، جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو تاکہ ٹھنڈی اور بھیلی سہانی ہوا سے اس کا جسم معطر ہوتے رہے۔ معلوم ہوا پہلے سوال کے بعد خوشخبری نہیں سنائی گئی، دوسرے سوال کے جواب کے بعد خوشخبری نہیں سنائی گئی، جب ہی مصطفیٰ کی عظمت و رفعت کا اعلان و اقرار کیا خوشخبری سنا دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے۔ اور اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ اور جو عاشق رسول ہوتے ہیں پھر جب مصطفیٰ سے سچا عشق کر لیتے ہیں تو اب وہ موت سے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں رہ کر اگر اسے سعادت ملی تو اس نے صرف اور صرف روضہ نبی کی زیارت کی، مرنے کے بعد اللہ کا اتنا بڑا انعام ہوتا ہے کہ صاحب مزار کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ آپ غور کریں، ہم آپ دنیا میں ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ بھلا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہے، اس لفظ کا استعمال کب کرتے ہیں؟ جب وہ انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جب خوشی سے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں پڑ رہے ہوتے ہیں تب ہم آپ کہتے ہیں کہ بڑا آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہے۔ ہم آپ قبر کی کالی کوٹھری کا منظر اپنے سامنے رکھ کر کانپنے لگتے ہیں، تھر تھرانے لگتے ہیں، لیکن جو عاشق صادق ہوتا ہے قبر کی منزل کو اپنے ذہن میں بساتا ہے، بات یاد آتی ہے کہ قبر میں مصطفیٰ کی زیارت کرائی جائے گی تو حضرت علامہ عبدالعلیم عاصی غازی پوری یوں بیان کرتے ہیں کہ آج اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی
درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ اور مفہوم سماعت کیجیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت الگ چیز ہے، زندگی الگ چیز ہے۔ آپ غور کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی ایک بات آئے کہ جب موت کو پیدا کرنا تھا تو زندگی کو کیوں پیدا کیا گیا، اور جب زندگی کو پیدا کرنا تھا تو موت کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کے اگلے حصے میں دے دیا ہے۔ آپ غور کریں، انسان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اسی انسان کے لیے جنت بنایا اللہ نے، جہنم بنایا اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کو ہر بات کی خبر ہے کہ اس کے بندوں میں سے کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ اگر رب تبارک و تعالی صرف اپنے علم کے مطابق اپنے بندوں میں سے کسی کو جنت میں ڈالتا، کسی کو جہنم میں ڈالتا، جہنم میں جانے والا بندہ یہ محسوس کرتا یا یہ اپنی طرف سے کہتا کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ رب کعبہ نے فلاں کو جنت میں ڈال دیا، مجھے جہنم میں ڈال دیا۔ لیکن اسی ذہن کے خلجان کو دور کرنے کے لیے رب تبارک و تعالی نے موت کو پیدا فرمایا، زندگی کو پیدا فرمایا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ موت اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان یہ ظاہر کر دے کہ اس کے بندوں میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ اب جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو عمل کے اعتبار سے برا ہوگا اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ان آیات کو ذہن میں رکھنے کے بعد ہم آپ سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ موت اور زندگی کو پیدا کیا گیا یہ جانچنے کے لیے کہ عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے، آیا ہمارا عمل بہتر ہے یا نہیں، ہم اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جا پائیں گے یا جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ اگر آپ نے اس معاملے پہ غور کر لیا تو میرا یقین کہتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ کسی بھی گناہ کو کرنے سے پہلے آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے گا۔ وہ چند دن کی زندگی میں گناہ کا ارتکاب کرنے والے آخر موت ہے، مرنے کے بعد جو دائمی زندگی ملنے والی ہے اس کے بعد موت نہیں ہے۔ اگر دنیا میں اچھے عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور برے اعمال کریں گے تو جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ لیکن ہم آپ کبھی کبھی اس غفلت کے شکار ہوتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں گے۔ لیکن آج کل آئے دن ایسی موت واقع ہو رہی ہے جو ہمیں جھنجھوڑتی نظر آتی ہے۔ ہم لوگ جوان ضرور ہیں، نوجوان ضرور ہیں، لیکن اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج کا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ برسا کے ایک صاحب تھے، 16 تاریخ کو ان کے لڑکی کی شادی ہونے والی ہے۔ آج پریہار گئے کہ فرنیچر کا سامان بیٹی کو دہیج میں دینے کے لیے اٹھا لیا جائے۔ فرنیچر والے کے پاس گئے، فرنیچر کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد چند لوگ اکٹھا تھے، کہا چلو چائے پی لیتے ہیں۔ لوگ پریہار ہائی اسکول کے گیٹ کے سامنے چائے کی دکان میں گئے، چائے کا آرڈر دیا۔ لڑکی کا باپ کرسی پہ بیٹھا، ابھی 2 منٹ نہیں ہوا تھا کہ کرسی سے اچانک گرا اور 5 منٹ کے اندر اس کی روح قفس السری سے پرواز کر گئی۔ آپ غور کریں اس طرح اچانک لوگوں کو موت واقع ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم آپ سب کو ہر سانس کو اپنی زندگی کا آخری سانس سمجھنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کرنا چاہیے۔ قسم خدا کی اگر آپ نے صدق دل سے توبہ کر لیا تو رب تبارک و تعالی اتنا غفور الرحیم ہے کہ ہمارے گناہ
समंदर